دہلی سے میرا رابطہ، میرا واسطہ، میرا تعلق کبھی بھی نہیں رہا، لیکن دہلی سے مجھے ایک خاص نسبت ہے۔ مجھے دلی اچھا لگتا ہے، چاہے وہ نئی دلی ہو یا پرانی دلی ہو، مجھے وہ شہر پسند ہے۔ میں بہت اچھا محسوس کرتا ہوں جب مجھے کوئی دہلی کا شخص ملتا ہے، نئی دلی کا ہو، پرانی دلی کا ہو، کہیں کا بھی ہو۔ میں شدید محبت کرتا ہوں کراچی سے، پاکستان سے۔ لاہور میرا پسندیدہ ترین شہر ہے، لیکن دلی سے مجھے ایک ایسی رغبت ہے جسے میں بھی بیان نہیں کر سکتا۔ دلی پہ جو کتابیں آتی ہیں، دلی گئے ہیں؟ کبھی نہیں گئے، ضرور جائیے۔ میں کم از کم 20 مرتبہ دلی گیا ہوں۔ دلی دیکھنے کا شہر ہے، ضرور جائیے۔ کہنے کی بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دلی پہ ایک کتاب میں نے پڑھی، ملا واحدی نے اسے تحریر کیا تھا۔ دلی جو ایک شہر تھا، جی، اس میں بہت پرانی بات ہے بچپن کی، اس میں کتاب میں ایک واقعہ درج، ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں۔ دہلی کی جامع مسجد کے پاس ایک کبابی کی دکان تھی جسے چچا کبابی کہا جاتا تھا۔ تو بتاتے ہیں کہ وہاں موجود ہوا کرتے تھے جس زمانے میں چچا کبابی کی وہ دکان ہوتی تھی، تو ان کے ٹھیلے پہ ایک بچہ روز آتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ مجھے 12 آنے کے کباب دے دو، اور چچا کبابی اسے کباب نہیں دیتے تھے، کبھی نہیں دیتے تھے۔ تو ایک روز ملا واحد نے جھلا کر ان سے پوچھا کہ چچا، یہ لونڈا روز آپ کے پاس آتا ہے، روزانہ کباب مانگتا ہے، پیسے لے کے آتا ہے، آپ اسے روزانہ ریفیوز کر دیتے ہیں، کیوں؟ تو مسکرایا اور کہا، دیکھو میاں، اس کی شکل کو دیکھو، کم سن ہے، کپڑوں کو دیکھو تو لگتا نہیں ہے کہ اس کے پیسے یہ اپنے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے چرا کے لا رہا ہے۔ اس کے 4 پیسوں کے لیے نہ تو میں اسے بری راہ پہ لگا سکتا ہوں اور نہ اس کی عاقبت خراب کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، بڑی بات، بڑا سبق۔ اور زمانے 12 آنے بہت ہوتے تھے، بہت ہوتے۔ تو کہنے کی بات کیا ہے؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ فیصلہ صرف وہ ہوتا ہے جو صحیح ہو، وہ نہیں جو آپ کے لیے صحیح ہو۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم چاہتے تو ہم اس سے بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو صحیح فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ آج ہم ایسے بیٹھ جائیں۔ شاہد بھائی، آپ کی بات کے بعد جو امانت ان کی تھی وہ میں لے کر کے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ ساری بندی صاحب میں ان کی پوری فیملی کی سماجی خدمات بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ساری دنیا میں مشہور ہے، اور اچھا کرے آپ کے ساتھ۔ سب لوگ بیٹھیے سر۔ یہ چیک ہے سارم نے جس کا اعلان کیا تھا، 25,000 روپے کا یہ چیک ہے، اور میں اعلان کر چکا ہوں، اور اس اعلان کو جب تک میں ہوں تب تک میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے آپ کو اعلان کیا تھا کہ میں آپ کو کہیں سے نہیں، میں آپ کو اپنی طرف سے، اپنے حصے کا، کیونکہ میں نے جب آپ کا ہاتھ پکڑا، آپ نے میری بات پہ لبیک کہا ہے نا، میرے اس چیز کو لے کے، اس ویژن کو لے کے ہاتھ پڑھیں، تو جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے وہ میں آپ کو ہر مہینے آپ کی امانت آپ کو پہنچاؤں گا۔ ریزن بیکاز اینی وے، بیٹھیے پلیز، بیٹھیے، یہ آپ کا ہے۔ جی نوری صاحب، گزارش ہے کہ میرے اسی اپنا جب میں نے اناؤنسمنٹ کی تھی تو میرے ایک کلائنٹ نے، بلکہ 2 کلائنٹ نے یہ کہا تھا کہ ہم 5,000 روپیہ حافظ صاحب کو دینا چاہتے ہیں، حوصلہ افزائی۔ ان میں سے ایک فیملی نے انہیں 5,000 روپیہ ان کے پاس گھر جا کے پہنچا دیا، حافظ صاحب پہنچ گیا تھا آپ کو۔ دوسری فیملی جو ہے وہ اس وقت پہ آؤٹ آف کنٹری ہے، جیسے ہی آئیں گے پہنچ جائے گا۔ تیسری اہم بات کہ میں اپنے پاس سے حافظ صاحب کو 5,000 روپے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ گن کے تو مت دے، خدا کا واسطہ، بسم اللہ، ایسے اٹھا کے دے دیجیے، کم نہ ہو، دم کر کے دے، کم نہ ہو جائے۔ بسم اللہ پڑھ کے دے رہا ہوں۔ بسم اللہ، اللہ کا شکر۔ اور صاحب بھائی 2 لفظ بولنا چاہوں گا، جی وہ یہ، اللہ بیٹھیے حافظ صاحب پلیز۔ تم چھوڑ کیوں نہیں دیتے جب تم جیت رہے ہوتے؟ نہیں چھوڑ، یہ کیا بری عادت، چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، کیا آپ کو پکڑ لیا بلکہ آپ نے مجھے پکڑ لیا۔ جی مجھے یقین ہے اچھا خاصا جیت رہا ہوتا ہے۔ گزارش یہ ہے جی گزارش کہ ان کو سب نے اپریشیٹ کیا، مجھے سب نے اپریشیٹ کیا، یہ اپریشیشن ادھورا سا لگ رہا ہے مجھے، اس لیے
کہ اگر جو سب نے دیکھا یہ حافظ صاحب الائچی بابا، انہیں میں ساحر لودھی، کلیم، عامر لودھی، واسق کہیں چھپا کر بٹھا لیتے، ساری دنیا کو پتا ہے، مہینوں میں ارب پتی ہو جاتے. تو اپریشیٹ اے بگ ہینڈ فار دس پرسن آف دا ٹیم آف دس پرسن. یہ اپریشیشن اس ٹیم کو بھی ملنا چاہیے اور ہم نے آن ایئر ان کو اپریشیٹ کیا ہے. اور جتنے لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا ایک بار وہ بھی ساحر لودھی اور ان کی ٹیم کے لیے تالی بجائیں. دعا کہ اللہ تعالیٰ اللہ خوش رکھے اور یہ جاری رہے. ایک ہدایت قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہوتی ہے، ایک ہدایت اپنے فن کے ذریعے سے ہوتی ہے، ایک ہدایت اپنی صلاحیت سے ہوتی ہے. تو ساحر صاحب نے وہ کام کیا جو ان کے پاس پلیٹ فارم ہے، اس کو یوز کرتے ہوئے پوری دنیا میں عالم اسلام اور دیگر بھی لوگوں کو اس طریقے سے بچایا کہ آپ گمراہی سے اور اس طرح کے برے لوگوں سے بچے. میں حافظ صاحب میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ شوز کیے ہیں، بالکل، اور قرآن و حدیث کے حوالے سے ہی کیے ہیں. انہوں نے یہ دعوے کیے ہیں کہ ہم فری علاج کرتے ہیں. دروغ بر گردن راوی شنید یہ ہے کہ اب انہوں نے ایک ٹھیا ایسا بھی بنا لیا ہے جہاں 600-700 ٹوکن روز تقسیم ہوتے ہیں، بکتے ہیں، اور 1000 روپیہ فی ٹوکن. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ملک سے یعنی باہر سے یا شہر سے باہر سے آئیں، ہم صرف ان کے لیے پیسے آئے. دل کے بہلانے کو تو 10 تسلیاں لی جا سکتی ہیں، دی جا سکتی ہیں. یہ آدمی بھی کر سکتا تھا. تسلیاں تو ڈھونڈنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگوں کو ملواتے ہیں. بس رمضان کا مبارک مہینہ جو بے طلب ملے وہ من جانب اللہ ہے. اپنے اسے نہ مانگے، لیکن لوگ خدمت کرے تو قبول کر لیجیے. بس آپ مفتیان ہیں، آپ مدینے جا رہے ہیں، آپ میرے لیے ایک دعا کر لیجئے گا. ایک دعا میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں، میرے لیے ایک دعا مانگ لیجئے گا. خدا مجھے ہمیشہ گمراہی سے دور رکھے، مجھے ہدایت دے. بس میری اتنی دعا. ہدایت یافتہ، ہدایت لینے والا بنا دے. بس مجھے ہدایت لینے والا بنا دے. باقی باتیں چھوڑیے، میں کسی کو کیا دوں گا. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا. مفتی صاحب آپ سے تو کر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. آپ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے جانا عید کے بعد انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. سالم بھائی آپ سے تو ملاقات ہوتی رہے گی. ابھی تو ایک پروجیکٹ ہے جو میرا اور سالم کا ہے، جو ہماری ٹیم کا ہے، اور ہم لوگوں نے یہ اناؤنس کرنا ہے منڈے کو. اور منڈے کو جب آپ اچھا یہ بات میں کہہ دیتا ہوں، میں اکثر اپنی ٹیم کو کہتا ہوں، مذاق میں کہتا ہوں کہ جہاں تمہاری سوچ ختم ہو جاتی ہے نا، وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے. جہاں آپ کی سوچ ختم ہو جاتی ہے وہاں سے یہ پروجیکٹ شروع ہوتا ہے. because that's what we're going to do. But thank you sir. I'm so glad that I'm working with you. I'm so glad. And آصف صاحب آپ کو تو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سر جی، لیکن اب محفل میں مجھے بلانا. بالکل. بات اچھی بڑھتی. حافظ صاحب آپ تو ہمارے ساتھی ہیں. ایم اے نوری تم ایک کمال آدمی ہو. بیٹھیے. And last but not the least, I want to say this, whether this is my first show or this is my last show. پہلے میگی کمرشل میگی ملکہ بن جاؤ کانٹیسٹ میں جو تیسری ونر ہیں ان کے پاس ہم فرائیڈے کو جا رہے ہیں. وہ ہم آپ کو فوٹیج فرائیڈے کو دکھائیں گے. آف کورس اون دا چاول، اون دا مزہ، اون دا پراٹھا. اونلی میگی آپ کے لیے لاتا ہے. سو وی لو میگی. آخری بات جانے سے پہلے صرف اتنی ہے کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں سب سے پہلے خدا کی ہدایت ہوتی ہے، پھر ایک ایسا ہاتھ میرے سر پہ ہے جو میری ماں کا ہے، اور لٹرلی اس کے بعد اگر کوئی اور چیز ہے تو وہ یہ میری ٹیم ہے. ہم پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں اور کیا کرنے نکلے. ہم کل کہاں ہوں گے، ساتھ ہوں گے نہیں ہوں گے یہ بھی نہیں پتہ، لیکن آج مجھے یہ معلوم ہے کہ میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں. اگر میں اکیلا ہوں تو اس سے پہلے میں نے تیر کیوں نہیں مار لیا. زندگی میں اگر ساتھ مل کے رہیں گے تو کام کریں گے. نوری صاحب نے جو بات کی کہ لوگوں نے، میں صرف ان کے لیے بھی کہتا ہوں آئیے مل کے ان کے لیے بھی دعا کریں، محبتیں بانٹیں، ایک دوسرے کے عیب چھپائیں. ہمارے ملک میں پہلے ہی بہت ساری برائیاں ہیں، ایک دوسرے کے عیب بتانے سے کچھ نہیں ہوگا. چپکے سے دل میں یہ دعا کر لیں، صرف چپکے سے دل میں یہ دعا کر لیں مولا ہدایت دے، بس اور کچھ بھی نہیں. ایک دوسرے پہ کیچڑ مت اچھالیں، ایک دوسرے کے گریبانوں پہ ہاتھ مت ڈالیں. کیا فائدہ اس ساری چیز کا؟ ہم جتنے اچھے ہوتے ہیں اتنے ہی اچھے دوسرے ہیں، ہم جتنے برے ہوتے ہیں اتنے ہی برے دوسرے ہیں. مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ میں کہاں کیا غلطی کروں، میں کسی کی غلطی کیا نکالوں.
میں تو خود اس کا بندہ ہوں، اسی کی طرف لوٹایا جاؤں گا۔ بس اللہ ہم سب کو ہدایت میں رکھے۔ مبارک مہینہ آپ سب